کلپ نمبر 1571۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قمر کی آیت نمبر 38 سے 42 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً، اور بے شک صبح سویرے ان پر آیا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر صبح سویرے ٹھہرنے والا عذاب آیا جو کہ آخرت تک باقی رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی عذاب برزخی عذاب سے اور برزخی عذاب اخروی عذاب سے ملا ہوا ہے، لہٰذا نفس عذاب دائمی اور قائم ہے۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر عذاب قبر حق نہ ہو تو ان کا عذاب مستقر یعنی ٹھہرنے والا نہیں رہتا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ دوسری بار یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ان پر عذاب 2 مرتبہ نازل ہوا تھا۔ پہلا عذاب خاص ان لوگوں پر ہوا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرا عذاب سب کو عام تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ، اور بے شک آئے، یہاں سے فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک فرعونیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے رسول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام آئے تو فرعونی ان پر ایمان نہ لائے، اور انہوں نے ہماری ان سب نشانیوں کو جھٹلا دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، تو ہم نے اس جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب کے ساتھ ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت ہوتی ہے کہ قدرت والے کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ سابقہ امتوں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اس کے رسول کو جھٹلا کر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے ڈرانے کے فرمان آنے اور مہلت ملنے کے باوجود اپنی حالت کو نہ سدھارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سخت گرفت فرمائی۔ اور سابقہ امتوں کی تباہی اور بربادی کے واقعات سنانے سے مقصود اس امت کے لوگوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے بھی ان جیسے اعمال اختیار کیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت ڈالا، تو ان کی بھی بڑی سخت گرفت ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ ترجمہ، بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ لہٰذا اس امت کے ہر ایک فرد کو ان آیات میں غور کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی سے بچے تاکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ